سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا انا شجرۃن، حضور نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت ہے، میری مثال درخت کی مانند ہے، وَفَاطِمَةُ حَمَلُهَا، اور فرمایا فاطمہ اس درخت کی ایک ٹہنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا میری مثال درخت کی طرح ہے، اور اس کی ٹہنی جو ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ وَعَلِيٌّ لِقَاحُهَا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ علی کی مثال غنچے کی طرح ہے، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرَتُهَا، ہمارا حسن اور حسین یہ اس غنچے کا پھل ہے۔ فرمایا میں درخت کی مانند، فاطمۃ الزہرا کی مثال ٹہنی کی مانند، علی المرتضیٰ شگوفے کی مانند، حسن و حسین یہ پھلوں کی مانند۔ اب جو لوگ آل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہیں وہ اپنے مقدر پہ رشک کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں وَالْمُحِبُّونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَقُهَا، میری آل بیت اطہار سے محبت کرنے والے یہ میرے ہی درخت کے پتے ہیں۔ میں درخت کی مانند ہوں، فاطمۃ الزہرا ٹہنی کی مانند ہے، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شگوفے کی مانند ہے، حسن و حسین وہ پھولوں کی مانند ہے۔ فرمایا پتے رہ گئے تھے، پتے ہوتے ہیں زیادہ، فرمایا یہ اگر پتے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لائے اور ان کی اولادیں ایمان میں ان کی اتباع کرتی رہیں، اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دے گا۔ مولا اب ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک درخت، ایک ٹہنی، ایک شگوفہ، دو پھول اور یہ سارے پتے، ان کا بنے گا کیا؟ فرمایا من الجنت حقا حقا، حضور نے فرمایا یہ سارے جنت میں جائیں گے، یہ بات حق ہے، حق ہے، حق ہے۔